بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم سبق نمبر 86 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخفین، حصہ صوم۔ اس سے قبل 2 اسباق میں ہم اس باب کا کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ سبق کے موضوعات معمول کے مطابق آپ کے سامنے موجود ہیں، انہی سے متعلق بات کریں گے، اور آج ہماری حدیث نمبر 153 ہے۔ باب المسح علی الخفین سے متعلق جو تفصیلی مباحث دی وہ ہم اس سے پہلے 2 اسباق میں کر چکے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم احادیث کو پڑھیں گے اور ان سے متعلق جو خاص کلام ہوگا وہ ذکر کرتے ہوئے باب کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة قال فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأومأ إليه أن يمضي قال فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا۔ قال أبو داود أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو۔ حدیث کا مفہوم اور ترجمہ پہلے آپ کے سامنے بڑھا آ چکا ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ جس کا اضافہ ہے اور اس پہ امام ابو داود کا کلام بھی موجود ہے، وہ ذکر کر دیتا ہوں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے، سلام کے بعد آپ کھڑے ہوئے، یعنی امام کے سلام کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اس رکعت کو پڑھا جو آپ سے پہلے پڑھی جا چکی تھی، اور آپ نے اس رکعت کے ارکان کے علاوہ یا اس رکعت کے جو اعمال تھے اس کے علاوہ کوئی اور اضافی عمل نہیں کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری، ابن زبیر اور ابن عمر رضی اللہ عنہم، ان حضرات کا یہ کہنا تھا کہ جو امام کے ساتھ تعداد رکعت کی پالے تو اس کے اوپر 2 سجدہ سہو کرنے ضروری ہیں، یعنی 3 رکعتیں اس کو ملی یا صرف 1 رکعت امام کے ساتھ ملی تو یہ طاق عدد اس کو ملی ہے، تو اس لیے آخر میں اس کو سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کے اس قول میں اس طرف اشارہ ہے کہ حدیث سے معلوم ہوا کہ مسبوق پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسبوق ہونے کے باوجود سجدہ سہو نہیں فرمایا۔ البتہ سلف میں سے بعض حضرات کا یہ موقف تھا کہ جو شخص اپنے امام کے پیچھے نماز کی طاق رکعت پائے وہ سجدہ سہو کرے، ان میں حضرت ابو سعید خدری، ابن عمر، ابن زبیر رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں۔ مسبوق کے لیے سجدہ سہو سے متعلق ان حضرات کی روایات مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق میں موجود ہیں۔ بہرحال جو حدیث الباب ہے یہ جمہور کی دلیل ہے کہ سجدہ سہو مسبوق پہ لازم نہیں آتا، چاہے اس کو طاق عدد ملی ہو یا جفت عدد ملی ہو امام کے ساتھ، کسی بھی صورت میں اس بنا پر اس کو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ روایت حدیث کا تعارف آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی ہماری حدیث ہے، وہ بھی قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثني ابی قال حدثنا شعبہ عن ابی بکر یعنی ابن حفص ابن عمر ابن سعد سمع ابا عبد الله عن ابي عبد الرحمن انه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جب قضاء حاجت کو پورا کرنے کے لیے نکلتے تھے تو پھر میں آپ کے پاس پانی لے کر آتا تھا وضو کرنے کے لیے، تو آپ وضو فرماتے، اپنے امامے پر اور اپنے موقعین پر آپ مسح کرتے تھے۔ موقعین سے کیا مراد ہے، نیچے اس کی وضاحت لکھ دی گئی ہے۔ ابن الاسیر اور جوہری رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ الموق اس موزے کو کہا جاتا ہے جو موزے کے اوپر پہنے جاتے ہیں۔ یہ اصل میں فارسی لفظ ہے جسے عربی بنا لیا گیا، جبکہ المحکم میں یہ ہے کہ یہ موضوع ہی کی ایک قسم ہے جس کی جمع
آماق آتی ہے اور یہ صحیح عربی لفظ ہے، فارسی نہیں ہے۔ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹی پنڈلی یا ٹخنوں والا موزہ ہے، جبکہ جرمو کے بارے میں قولی ہے کہ چھوٹی پنڈلی والا موزہ یا پھر وہ موزہ جو موزے کے اوپر پہنا جائے۔ بہرحال مراد اس سے وہی ہے کہ موزے کے اوپر پہنا جانے والا موزہ ہو یا پھر چھوٹا یعنی ٹخنوں تک کا موزہ ہو، چونکہ ٹخنوں تک کا حصہ اس میں چھپا رہنا ضروری ہے، تو جو بھی اس کا مفہوم معنی جو نیچے ذکر کیا گیا ہے وہ مراد لی جائے تو اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ امامہ کے حوالے سے جو اقوال تھے، جو وضاحت تھی، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ قال ابو داود ہوا ابو عبداللہ مولا بنی تیم ابن مرہ، یہ اصل میں اوپر جو سمع ابا عبداللہ یہ جو علی الاطلاق ایک نام ذکر کیا گیا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ واضح تھا، اس لیے سند میں اس کی وضاحت اور صراحت نہیں کی گئی، معروف نام تھا، نیچے اس کی صراحت کر دی کہ اس سے مراد مولا بنی تیم بن مرہ ہیں۔ حدیث کی تقریر بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، روایت حدیث کا تعارف دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے وبه قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا ابن داود عن بكير بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال ما يمنعني أن نمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة قال ما اسلمت الا بعد نزول المائدہ۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا، پھر اس کے بعد وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ مجھے کیا رکاوٹ ہے یا کیا حرج ہے کہ میں مسح نہ کروں، جبکہ میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ یہ تو سورہ مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے کا عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسح کرنا، تو انہوں نے فرمایا میں تو اسلام ہی سورہ مائدہ کے نزول کے بعد لایا ہوں۔ اس سے مراد کیا ہے، نیچے اس کے میں نے 2-3 پوائنٹس کے اندر تصریح کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا سورہ مائدہ کی آیت وضو کے نزول کے کافی بعد 10 ہجری کا واقعہ ہے، اس لیے ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے دیکھنا اس بابت کی قطعی دلیل ہے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، چونکہ سورہ مائدہ کی جو آیات ہیں، یہ جو وضو والی آیات ہیں، یہ 5 یا 6 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ حضرت جریر کا اسلام 10 ہجری کا ہے اور انہوں نے اسلام کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے دیکھا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ حکم باقی تھا، آیت وضو کے ساتھ وہ منسوخ نہیں ہوا۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ سورہ مائدہ کی تمام آیات ایک ساتھ نازل نہیں ہوئیں کہ ہم کہیں کہ وہ 5 یا 6 ہجری کے اندر پوری صورت نازل ہوئی تھی، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت تو 10 ہجری کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہ جو بات کی گئی کہ انما کان ذلک قبل نزول المائدہ اور ما اسلمت الا بعد نزول المائدہ، اس سے مراد آیت وضو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، یہ آیت اس سے مراد ہے۔ علامہ عراقی رحمہ اللہ کے مطابق اس واقعے سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ شرعی احکام کی حقیقت اور اس کے ناسخ و منسوخ ہونے کو سمجھنے کے لیے ضرورت کے وقت تاریخی ترتیب سے استدلال کرنا جائز اور ضروری ہے، یعنی نسخ کے حوالے سے بھی یہ تاریخ جو ہے ایک بنیادی رکن ہے اس کی وضاحت کے لیے، اور اسی طرح کوئی چیز منسوخ نہیں ہوئی اس کو پہچاننے کے لیے بھی تاریخ وہ بہت زیادہ معین ثابت ہوتی ہے۔ روایت حدیث کا تعارف آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے وبه قال حدثنا مسدد واحمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما قال مسدد عن دهلم بن صالح قال ابو داود هذا مما تفرد به اہل البصرہ۔ حدیث کی جو تخریج ہے وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، نیچے میں نے اس حدیث سے متعلق کچھ وضاحتی پوائنٹس لکھے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے۔ لفظ سازجین جو ہے اس سے مراد وہ سادہ موزے ہیں جن پر کوئی نقش و نگار نہیں اور کسی قسم کے بال نہیں۔ دوسرا جو اس حدیث سے فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں یعنی اہل کتاب سے بھی ہدیہ لینا جائز ہے، کیونکہ نجاشی نے اسلام لانے سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدیہ بھیجا تھا۔
اسی طرح ایک سند کے حوالے سے وضاحت ہے کہ مسدد نے اپنی روایت میں عن کا لفظ استعمال کیا، جبکہ احمد بن ابی شعیب نے صراحتاً حدثنا کے الفاظ روایت کیے ہیں۔ یہ دیکھیے اوپر حدثنا مسدد و احمد بن ابی شعیب الحرانی، دو استاد ہیں، شیخ ہیں امام ابو داود کے اس حدیث کی سند میں، ایک مسدد اور ایک ابن ابی شعیب۔ یہاں جو اوپر انہوں نے حدیث نقل کی ہے یہ احمد بن ابی شعیب کی نقل کی ہے، اور چونکہ باقی جو چیزیں تھیں وہ اس میں یکساں تھیں، اس کو ذکر نہیں کیا، البتہ ایک فرق تھا جس کو انہوں نے ذکر کیا، اور اس سے آپ محدثین کی باریک بینی اور احتیاط کی حد دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ مسدد کی جو روایت ہے اس میں صرف یہ فرق ہے کہ عن دلہم ابن صالح، یعنی آپ یہاں دیکھیں تو احمد بن ابی شعیب کی سند میں حدثنا دلہم ابن صالح، تحدیث کی صراحت ہے، جبکہ مسدد کی روایت میں عنعنہ ہے، یعنی دلہم بن صالح نے ان سے عن کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ امام ابو داود کا یہ فرمانا ہے کہ اس حدیث کو صرف اہل بصرہ نے روایت کیا ہے درست معلوم نہیں ہوتا۔ یہ جو کہا نا ھذا مما تفرد به اہل البصرہ، کیونکہ مسدد کے علاوہ اس کے اکثر راوی کوفی یا مرویون ہیں، البتہ اس کی توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حدیث کے مرکزی راوی بریدہ اور ان کے صاحبزادے، یعنی عن ابن بریدہ عن ابیہ، یہ جو حضرات ہیں یہ پہلے بصرہ میں مقیم رہے پھر مرو کی طرف منتقل ہوئے۔ شاید اس کو بنیاد بناتے ہوئے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ھذا مما تفرد به اہل البصرہ کا کہا ہو، باقی اس میں اکثر روات جو ہے ان کا بصرہ سے تعلق نہیں ہے۔ روات حدیث کا تعارف آپ کے سامنے موجود ہے، اس سے آپ وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ کون کہاں سے ہے۔ دلہم بن صالح کوفی ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں، اسی طرح دیگر حضرات کا بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس باب کی آخری حدیث ہے وبه قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابن حی وهو الحسن بن صالح بن حی عن بكير بن عامر البجلی عن عبد الرحمن بن ابی نعم عن المغیرة بن شعبة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح على الخفین فقلت یا رسول اللہ نسیت قال لا بل انت نسیت بهذا امرنی ربی عز وجل۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھول گئے، آپ نے فرمایا نہیں تم بھولے ہو، میں نہیں بھولا، مجھے میرے رب نے یہی حکم دیا ہے۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ نیچے میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ نسیان بھولنے کی نسبت پر اشکال اور اس کا جواب۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی طرف نسیان کی نسبت پر یہ اعتراض ہوا کہ انہوں نے تو صرف سوال کیا تھا، کوئی اطلاع نہیں دی تھی کہ انہیں بھولا ہوا کہا جائے، یعنی آپ نے کہا لا بل انت نسیتا، یہ سوال کا جواب نہیں ہو سکتا، یہ خبر کی تردید اور نفی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ان کا قول در حقیقت ایک خبر تھی کہ اللہ کے رسول آپ بھول گئے، یعنی یہاں پہ نسیتا سے پہلے جو استفہام کے ادوات ہیں وہ مقدر نہیں ہیں، استفہام کا کوئی کلمہ مقدر نہیں ہے، انہوں نے خبر دی نسیت یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا نہیں بل انت نسیتا، کہ میں پاؤں دھونا نہیں بھولا، تم حکم ربانی بھولے ہو۔ اسی طرح اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گمان میں یہ بھول گئے کہ یہ فعل یعنی موضوع پر مسح کرنا شرعی طور پر درست ہے۔ اسی طرح ایک توجہ اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ اصل میں تھا تو سوال، لیکن ان کو یہ سمجھایا گیا کہ جب بڑوں سے بات کی جائے، خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پہ احتیاط پر مبنی الفاظ استعمال کرنے چاہیے، نسیان کی نسبت نہیں کرنا چاہیے، یہ سکھانے کے لیے آپ نے ان کو کہا کہ لا بل انت نسیتا۔ روایت حدیث کا تعارف آپ کے سامنے موجود ہے، پچھلے 3 اسباق کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ چونکہ ہم نے مختلف ابواب پڑھے تھے اور ایک باب کی متعدد روایات پڑھی تھیں اور اس میں مختلف ابحاث پڑھی تھیں، تو اس سب کا خلاصہ یہاں پہ ذکر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بعد سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ موضوع پر مسح کا مسئلہ تفصیلاً بیان کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے ہاں مسح الخفین کے تواتر سے متعلق جو اقوال ان کے منقول ہیں اس کو ذکر کریں۔ اور تیسرا حضرت ابوبکر اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے عمل میں اختلاف اور اس کی وجوہات ذکر کریں۔ ان سوالات کے جوابات آپ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ باب التوقیت فی المسح اس کو پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔